مذاکرات جب تک میرا قائد، میرا لیڈر عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان جیل میں، کوئی مذاکرات نہیں. جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے. خان صاحب کی باہر آنا، ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے، نہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بات دونوں ٹھیک کر رہے ہیں اپنے تئیں. دیکھیے وہ بات کر رہے ہیں صرف عمران خان کی آزادی کے کانٹیکسٹ میں. گوہر صاحب وہ بات کر رہے ہیں فنکشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان جیل میں تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا عمران خان جیل میں بھی ہو، یہ وجہ نہیں ہے مذاکرات نہ ہونے کی. ہم پولیٹیکل جمہوری پارٹی صرف اور صرف خان صاحب کی آزادی کے سلسلے میں ہے. وہ بات ان کی کر رہے ہیں کیونکہ میرے ان کے ساتھ اس کی آزادی میں وہ نہیں چھوڑنے، اس وقت نہیں چھوڑنے کا ان کا ارادہ جی، جب تک کہ یہ سارا امپلیمنٹیشن ان کا پروگرام نہیں ہوتا. میرا خیال اب سینٹ کے الیکشنز ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ ایک جو پلان تھا لنڈن پلان جس کو ہم کہتے ہیں وہ اب امپلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کیا یہ حکومت رہنا چاہتی ہے کہ نہیں. میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ دے فیل کہ دے شوڈ ناٹ بی ان دا گورنمنٹ، دے شوڈ بی آؤٹ آف اٹ. دوبارہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں کرنا چاہتی. ان کو نظر آ گیا کہ جی یہ معاملات جو ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک کر سکیں گے. ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب. تو ایک دن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں گے میں ریزائن کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نہیں کہیں گے. شہباز شریف صاحب کو جو کنٹرول کرتے ہیں پیچھے سے پارٹی کے اندر، وہ بہت کچھ کروا لیں گے. لیکن وہ کیا کہیں گے کہ آپ چھوڑیں اور عمران خان آگے وزیر اعظم؟ عمران خان نے کہاں بننا ہے جب تک کہ ہمارے پاس ووٹس نہیں ہوتے. اس کو ہوگا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ نہیں حکومت کرنا چاہتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایک اور الیکشن ہوگا یا کیا یہ جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کو وہ ٹھیک کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. مشکل لگ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو معاملات جو اس وقت ہیں یہ چل نہیں سکتے، یہ ٹینیبل نہیں ہے، یہ لاسٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ بھی تو خبر ہے نا سر، مسئلہ یہ لاسٹ نہ کریں پھر تو الیکشن ہے پھر تحریک انصاف جیت جائے گی تو ویسے ہی دے دیں سیٹیں آپ کو، کہیں آ کے حکومت بنا لیں. وہ تو نہیں کر رہے. وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ پریشرز تو ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر ہے. کل جو حال ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کا، جیسے کہ وہ تعویلیں دے رہے تھے، جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، تو انڈر پریشر ہی بات کر رہے ہیں نا. ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر پریشر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ہے. ہمیں پتہ ہے کتنا پریشر ہے ہمارے اوپر، ہمارے اپنے لوگوں کو کیا کرنے کے، ہمارے اپنے فالوورز کا پریشر ہے. آج ہمیں ڈر یہ ہے کہ جی اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، وہ پلیز یہ نہ کہیے گا کہ میں یہ پرپوز کر رہا ہوں. نہیں، اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی بندہ پارٹی میں سے اٹھ کے یہ کہے جی کہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنے بندے نہیں چھوڑیں گے، ہماری تکابوتی کر دیں گے. یہ حال ہے اس وقت. تو یہ معاشرے جو ہوتے ہیں، سوسائٹیز ہوتی ہیں، کاشف اتنی جب دیواریں جو اتنی لائنز سٹارک ہو جائیں، سیدھی ہو جائیں، تو اس میں پھر مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت معاشرے کے مسائل، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ ہو نہیں رہا اس کو حل کرنے کی طرف. لیکن آپ والا سولوشن میں آپ ہی سے سن رہا ہوں. میں نے ابھی تک سن نہیں سنی کہ کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا یا چھوڑ دے گا یا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ بتائیں آپ کی سیاسی اور قانونی ٹیمیں لگتا ہے آمنے سامنے آ گئی. آج یہ کہا گیا کہ عمیر نیازی اور شیر افضل مروت صاحب فوکل پرسن نہیں ہیں. اس سے پہلے وہ تھے. میں حالانکہ 29 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے ودن کے ایک دن کوئی ہوتا ہے دوسرے دن کوئی ہوتا ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ ود دس؟ نہیں، ایک اتنی جلدی نہیں ہوتے جتنا کہ آپ شاید سجیسٹ کر رہے ہیں. پرابلم دیکھیے دو چیزیں ہیں، ہماری لیگل ٹیمز ہیں اور ہماری پولیٹیکل ٹیمز ہیں. اب لیگل ٹیمز کو ایک لمیٹڈ فیسلٹی تھی کہ وہ خان صاحب کو ملتے رہتے، وہ مل رہے تھے، لیکن سیاسی کسی بندے کو نہیں ملنے دیا. مثلا میں 6 مہینے سے کوشش کر رہا تھا، میرے پاس کوئی 15 کے قریب جو ہیں وہ کورٹس کے آرڈرز بھی ہیں. میں وہ کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ وہاں جاتا تھا اور وہ مجھے 2 3 4 گھنٹے انتظار کروا کے کہتے جی کہ سوری ہم نہیں آپ کی ملاقات کروا سکتے. تو یہ ایک کنسرن تھا کیونکہ خان صاحب بار بار جتنی میٹنگ میں بھی جاتے تھے لائرز وہ واپس آ کے کہتے تھے کہ رؤوف صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں یا عمر ایوب صاحب کو کہہ رہے ہیں باقیوں کو. بیکاز بیسیکلی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے لیگل ٹیموں کے ساتھ تو بات نہیں کرنی نا، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا. تو اس سلسلے میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی مطلب یہ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ شاید روکا جا رہا ہے جو لیگل ٹیمز کو ملاقات سے. تو وہ بات بھی صحیح نکلی ہے کہ اس میں مسئلہ ان کا مسائل جو تھے وہ ہمارے شیر افضل نیازی صاحب نے تو کہا ہے. آج شیر افضل مروت صاحب نے معافی چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا میں نہیں مانتا اس چیز کو. عمران صاحب نے تو آج میرے سامنے بھی کہہ دیا. یہ میں بیٹھا ہوا تھا آج خان صاحب کے پاس. آج میری کو 3 مہینے بعد ملاقات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کچھ 6-7 کورٹ آرڈرز کے بعد ملاقات ہوئی ہے. میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہو رہی تھی جس پہ انہوں نے کہا چلو شیر افضل مروت نہیں، عمیر نیاز نہیں، باقی نہیں؟ انہوں نے اپنے فوکل پرسنز کو چینج کیا ہے. وہ آپ لوگوں نے کہا ہوگا نا سر آپ غلط فوکل پرسن نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے 5 جو فوکل پرسنز انہوں نے آج نامنیٹ کیے ہیں ان کو ہم نے عمر ایوب نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا تھا.
اس کے علاوہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ میرے پاس ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے, سیکرٹری انفارمیشن میرے تو یہ پاس سازش ہے, شیخ افضل مروت صاحب کہتے ہیں آپ لوگ سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف. پارٹی پی ٹی آئی میں یہ سازش کرنے والی پارٹیوں میں سے ہے نہیں ہے یار. ہمارے پاس اتنا, ہمارے کوئی پازیٹیو پرسوٹس پڑی ہیں ہماری, ہم کام شام کرتے رہتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ سنا کو آپ کی کابینہ کوئی میٹنگیں کر رہی ہے آج کل پشاور میں, جو کے پی کی کیبنٹ ہے, کور کمانڈر ہاؤس گئی ہے, کوئی آپ کو خبر ہے اس چیز کی؟ مجھے میٹنگ نہیں کر رہی وہ, میں آپ نے جس طریقے سے اس کو پٹ کیا ہے وہ نہیں ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ جی, بلکہ پیشن بھی ہے کہ جی افطاری وغیرہ کے اوپر بلایا گیا ہے لوگوں کو, اور بھی ایک دو ایسے مطلب انسٹیٹیوشن ہیں جہاں سے افطاری کے اوپر بلایا گیا. چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے؟ چیف منسٹر صاحب تو میرا خیال موجود نہیں تھے. میں نے سنا چیف منسٹر صاحب ساتھ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ موجود تھے. سو افطاری پہ بلایا گیا, سو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, اور ہیں ٹھیک آپ کے وزیر. نہیں, یہ تو بلانے والے سے پوچھے نا انسان, ان کو سوال ہی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بلایا کس نے, آپ ان سے ضرور پوچھیں, اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیوں بلایا. میں نے تو سنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور, میری انفارمیشن یہ کہ وہ نہیں تھے. میں نے یہ سنا کہ وہ انویٹیشن آئی ہے باقاعدہ, کچھ لوگ گئے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ افطاری کے اوپر بلایا گیا. صرف افطاری کیا تھا؟ افطاریاں ویسے اور بھی بہت سی جگہ ہو رہی ہیں, بہت سے اور سے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو دیکھیے کبھی کچھ مذہب کا تقاضا ہوتا ہے, افطاری تو کرنے دیں لوگوں کو. آخر میں مجھے یہ بتائیے, زین قریشی صاحب پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں بھی لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں اس کو نہیں بننا, کہہ رہا ہے کہ شاہد اسد کیسے صاحب بننا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ؟ نامینیٹڈ ہیں جی زین قریشی صاحب, وہ اسپیکر کے پاس پھنسا ہوا ہے نا جی وہ معاملہ. وہ پا جگہ جیسے کہ انہوں نے 2 مہینے کے بعد ان کو عمر ایوب صاحب کو کل ہی ابھی کیا انہوں نے نامینیٹ, تو وہ بھی کر دیں گے. ٹائم کی بات وقت کی بات ہے, ہو جائیں گے جی, زین ہو جائیں گے. ویری کمپیٹنٹ پرسن.